محترم ناظرین، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں نماز کے اندر یہ چند غلطیاں بہت زیادہ کر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے یا تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے یا پھر نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اگر نماز کے اندر آپ بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیں، ان غلطیوں کو سمجھیں اور اپنی نمازوں کی اصلاح ضرور کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلی غلطی رکوع کرنے میں کی جاتی ہے۔ بعض بھائیوں کو رکوع کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا کہ رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے۔ آج میں آپ کو رکوع کرنے کا صحیح طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا تاکہ تمام طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دیکھیں، بعض بھائیوں کو میں نے رکوع کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ رکوع کرنے کی صورت میں ان کا سر نیچے کی جانب جھک جاتا ہے اور پیٹھ کا کوبڑ اوپر کی جانب نکل جاتا ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک بھی صحیح انداز سے نہیں پہنچ پاتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔ حالانکہ یہ رکوع کرنے کا درست طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح رکوع کرنے کی وجہ سے رکوع بھی مکمل نہیں ہوتا اور نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں رکوع میں جھکنے کی کم از کم حد یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ اچھے انداز میں آپ کے دونوں گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور مکمل رکوع یہ ہے کہ رکوع کرنے کی صورت میں پیٹھ کو بالکل سیدھی طرح بچھا دیا جائے، اس طرح کہ اگر پانی کا کٹورا بھر کر پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ نہ گر سکے، کیونکہ رکوع کے لیے جھکنا نماز میں فرض ہے، اور رکوع میں کچھ دیر ٹھہرنا یعنی اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ لہذا اسی انداز سے آپ رکوع کریں، تبھی آپ کا یہ رکوع مکمل ہوگا اور آپ کی نماز درست ہوگی۔ دوسری غلطی سجدہ کرتے ہوئے بہت لوگ کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ سجدے کی حالت میں ان کی ناک زمین سے اٹھی رہتی ہے، یعنی ناک پر زور دے کر زمین پر دباؤ نہیں ڈالتے، جبکہ حکم یہی ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو اپنی ناک پر زور دے کر زمین پر دباؤ ڈالیں، اور خاص طور پر تب جب کسی نرم چیز پر یعنی روئی یا قالین یا گھاس پر اگر سجدہ کر رہے ہوں تو پھر اپنی ناک پر زور دے کر زمین پر اس طرح دباؤ ڈالیں کہ دوبارہ اس کو مزید نہ دبایا جا سکے۔ لہذا سجدے کی حالت میں ناک کے اٹھے رہنے کی وجہ سے سجدہ مکمل طور پر ادا نہیں ہوتا اور آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی سجدے کی حالت میں بعض بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے پیر زمین سے اٹھے رہتے ہیں یا پیروں کی انگلیاں کھڑی رہتی ہیں، انگلیوں کے پیٹ زمین سے ٹچ نہیں ہوتے، زمین سے نہیں لگتے۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کی کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا یہ فرض ہے، اور اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا یہ واجب ہے۔ لہذا سجدے کی حالت میں پیروں کا زمین سے اٹھا رہنا یا پھر انگلیوں کا کھڑا رہنا یا انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہ لگنے کی وجہ سے سجدہ آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک بڑی غلطی جو نماز کے اندر اکثر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کرتے ہیں وہ یہ کہ بعض بھائیوں کو دیکھا گیا ہے رکوع سے اٹھتے وقت وہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ تھوڑا سا اٹھتے ہیں اور فوراً ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا یہ واجب ہے، ایسے ہی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھی طرح بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح سیدھی طرح بیٹھیں کہ کم از کم ایک بار اطمینان کے ساتھ سبحان اللہ پڑھ سکیں، اس کے بعد آپ دوسرا سجدہ کریں۔ تو جو لوگ رکوع سے تھوڑا سا اٹھتے ہیں اور پھر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں وہ انتہائی غلط کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا رکوع مکمل طور پر ادا نہیں ہوتا اور ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص مکمل طور پر رکوع اور سجدہ ادا نہیں کرتا تو نماز اس سے کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہلاک کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، اور پھر اس کے بعد اسی نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے بدترین اور سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ عرض کیا گیا کہ نماز کا چور کون ہے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو مکمل طور پر رکوع اور سجدہ ادا نہیں کرتا ہے، وہ سب سے بدترین اور سب سے برا چور ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ لہذا میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں
اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر غلط طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے تو ساری زندگی بھی اگر آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو وہ نمازیں آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں پہنچانے والی ہیں۔ اور صحیح انداز سے صحیح طریقہ جان کر سیکھ کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نمازیں آپ کے لیے انشاءاللہ مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی، اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گی۔ لہذا یہ غلطی بہت سے مسلمان، جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں اور ان پڑھ لوگ بھی شامل ہیں، بہت زیادہ تعداد میں کر جاتے ہیں۔ یعنی رکوع سے اٹھتے وقت وہ سیدھے طور پر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ تھوڑا سا اٹھتے ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ بالکل بھی نہ کریں، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ اور ایک بہت بڑی غلطی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ کسی بھی رکن میں نماز کے اندر 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر نماز کے کسی بھی رکن میں آپ نے 1 بار کھجایا اور ہاتھ ہٹا لیا، ایسے ہی دوسری بار کھجایا اور پھر ہاتھ ہٹا لیا، ایسے ہی تیسری بار جب آپ کھجائیں گے تو فوراً آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ عمل کثیر بن جائے گا اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، اگر ایک ہی بار ہاتھ رکھ کر آپ نے چند بار ہاتھ کو حرکت دی اور چند بار آپ نے کھجا لیا تو یہ ایک ہی بار کھجانا کہا جائے گا، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایک آخری غلطی جو بہت بڑی غلطی ہے، جو پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگ بہت زیادہ تعداد میں کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت سے بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، امام سے پہلے رکوع کر لیتے ہیں، امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتے ہیں۔ لہذا ایسا آپ بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کی اقتداء درست نہیں ہوتی ہے، اور جب اقتداء آپ کی درست نہیں ہوگی تو آپ کی جماعت سے نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی، نماز آپ کی درست نہیں ہوگی۔ لہذا جب بھی آپ جماعت سے نماز پڑھیں تو آپ کو امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یعنی امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے یہ تمام مسائل آپ کو نماز کے اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔